الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیبا امام الحنفاء سید البطحاء افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، مفتی محمد سعید احمد صاحب سیالوی ہماری گفتگو کے ساتھ شامل محبت ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے جتنی بھی باتیں اس وقت تک کی ہیں ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس پر کوئی دلیل ہے مفتی صاحب کے پاس. اور میری کتاب کے بارے میں جو چھانٹی ماٹی کر رہے ہیں اس چھانٹی ماٹی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں جو قابل اعتنا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب یابہ گوئی کے علاوہ کچھ کہتے نہیں ہیں، اور ایسی آج تک بات نہیں کی کہ جناب اللہ جس کا تعلق دلیل سے ہو، علم سے ہو اور دیانت سے ہو. وہ اتنے ہزار چھانٹی ہوگی، اتنے ہزار چھانٹی ہوگی، اور اس چھانٹی میں جو انہوں نے معیار رکھا ہے وہ معیار یہ رکھا ہے کہ جناب والا کچھ روات کے بارے میں حضرت سفیان ثوری ہیں یا دیگر کچھ احباب کے بارے میں، روات کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جناب والا ان کا تعلق شیعت سے نہیں تھا، یہ سنی تھی، کیونکہ یہ شیخین کو مقدم سمجھتے تھے. مفتی صاحب کی ساری گفتگو کا جوڑ توڑ یہی ہے کہ شیخین کو ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام پر مقدم جاننا ہی اصل دین ہے اور سنیت ہے. تو آئیے ہم مفتی صاحب کا سارا کچا چٹھا نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جس مذہب کو سنیت کی شناخت قرار دیا ہے، سنیت کا معیار قرار دیا ہے، اس مذہب کی حقیقت کیا ہے. تو قبلہ مفتی صاحب آپ ذرا باہوش ہو کر یہ فقیر کی یہ گفتگو سنیں. یہ جو قاعدہ آپ نے بنایا ہے، یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ جو شیخین کو مقدم کرے ثقلین یعنی اہل بیت علیہم السلام پر، وہ سنی ہے، ادروائز دوسرا شخص سنی نہیں ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس یا آپ کو جن لوگوں نے یہ قاعدہ دیا ہے ان کے پاس کوئی دینی شرعی دلیل بھی ہے اس پر. اصول یہ ہے کہ جب قاعدہ وضع کیا جاتا ہے، استقراء کی جاتا ہے، کچھ جزیات میں غور کر کے پھر کلی کا حکم لگایا جاتا ہے. وہ کون سے ایسی دینی جزیات تھے دلائل شرعیہ کے تسلسل میں جس میں یہ غور کر کے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ سنی وہی ہے جو تقدیم شیخین کا قائل ہو. آپ نے ان دلائل کی نشاندہی کرنی ہے. اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک حرف بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایک حرف، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف آپ دکھا دیں، آپ کو چیلنج ہے، بلکہ امت بریلویہ ملت بریلویہ کو چیلنج ہے کہ جس میں ثقلین پر شیخین کی تقدیم کو بیان کیا گیا ہو. ایک حرف، لفظ نہیں، آیت نہیں، صورت نہیں، رکوع نہیں، پارہ نہیں، ایک حرف چیلنج ہے، لے آئیں. پھر قرآن رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی آیت کی وضاحت کے کنٹیسٹ میں ایک حرف بیان فرمایا ہو 23 سال کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر. مفتی صاحب اگر آپ شریعت کے مفتی ہیں تو مفتی شرعی جو ہوتا ہے وہ دلائل شرعیہ کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے. آپ نے آج تک کوئی بھی شرعی دلیل نہیں دی. آپ شرعی مفتی ہیں ہی نہیں، آپ اموی مفتی ہیں. تو دیتے رہیے یہ فتوے. اور جو قاعدہ کلیہ آپ نے گھڑا ہے، وضع کیا ہے، یہ حجرہ ساز تصور دین ہے. اس کا دین رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، نہ دین خدا صلی اللہ جل وعلا سے کوئی تعلق ہے، بلکہ دلائل اس تقدیم کے خلاف ہیں. اہل بیت علیہ السلام کو
اصلاً تقدم حاصل ہے، طبعاً تقدم حاصل ہے، دیناً تقدم حاصل ہے۔ یہ میرے 3 دلائل، اور میں تینوں دلائلوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی زبان سے نشاندہی فرمائی کہ میرے اہل بیت کے نفوس قدسیہ حرم الہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کئی ہزار سال پہلے حرم الہی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور ان کی تسبیح و تحلیل کے زمزموں سے فرشتے بھی مسرور ہوتے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے۔ یہ ہے وہ تقدم جسے نبوت کی زبان نے بیان فرمایا ہے۔ پھر عالم عمر سے جب سفر شروع ہوا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت علیہ السلام کا، درجہ بدرجہ ہر زمانے کے اندر اللہ کی ذات نے ان نفوس قدسیہ کو مقدم رکھا۔ اہل بیت کے علماء نے 3 اعتبار کیے ہیں: اہل بیت نسب، اہل بیت نسبت، اہل بیت عطرت۔ یہ عالم عمر سے لے کر عالم شہادت تک کا سفر جو ہے، اور عالم شہادت سے لے کر حضور کی ولادت تک کا جو سفر ہے، اس کا تعلق اہل بیت نسب سے ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی تاریخ کے اندر کوئی ایک ایسا شخص بیان کر دیں مفتی صاحب کہ جس کو اللہ نے مؤخر رکھا ہو اور ان کے مقابلے میں آپ کے ننہال کو مقدم رکھا ہو۔ ایک حرف، ایک شخص، چیلنج ہے پوری ملت بریلویہ کو۔ پھر اس کے بعد شرف آتا ہے یہ اہل یعنی نسبت کا، یعنی اہل بیت نسبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین صلوات اللہ تعالی علیہن کا۔ تو مفتی صاحب یہ نفوس قدسیہ کن سے مؤخر ہیں؟ مثلا پہلی زوجہ رحمت جو ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ صلوات اللہ تعالی علیہا ہیں۔ اب یہاں سے دین کا تقدس شروع ہوتا ہے، دین کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وہ وجود رحمت و عصمت ہے جس نے ببانگ دہل لا الہ الا اللہ کا تکلم کیا اور اس پر ساری زندگی کی ساری دولتیں نچھاور کر دی۔ آئیے اس تقدم کے مد مقابل شیخین کا تقدم لے آؤ۔ مفتی صاحب اگر دم خم ہے اور حیا والی کوئی بات ہے، مجھے آپ حیا سکھاتے ہیں؟ حیا تو آپ کے قریب سے ہی نہیں گزرا۔ لائیے اس دلیل پر آپ کے علم کے ذخیرے میں، سنیت کے ٹائٹل میں کوئی ایک حرف لے آئیں جس میں دلیل کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ مائی صاحبہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے مقدم ہیں شیخین۔ کس تصور میں مقدم ہیں؟ لائیے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سرمایہ خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کیا ہے تو کیا خیال ہے ام المومنین کے سرمایہ کے خود گواہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا سرمایہ تو اتنے بڑے ڈھیر ہوتا تھا کہ دوسری طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور جس کے سرمایہ پر مفتی صاحب ساری امت پلتی رہی، اور وہ سرمایہ بھی مقدم تھا، وہ ایمان بھی مقدم تھا۔ بولیے جناب، لائیے کسی دلیل سے کہ شیخین ان سے مقدم ہیں اس تصور میں۔ آگے چلیے۔ سید بطحہ امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں ان کو وہ تقدم حاصل ہے اس عالم شہادت کے اندر جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جس دن رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جناب نے ہاتھوں میں اٹھا کر لوری دے کر کہا انت النبی محمد کرم غر مسود لمسودین اکارم تاب وطاب المولد نعم العرومت اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم کانہم اسد الارین توقدوا۔ سب سے پہلے سرزمین عرب پر قرآن سے بھی پہلے، جبرائیل سے بھی پہلے، جس نے میرے رسول کو نبی کہا ہے اور سید المرسلین کہا ہے، نبیوں کا سردار کہا ہے، اسے کہا جاتا ہے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اس دن سے لے کر 50 سال تک یہ تقدم رہا۔ کون سا ایسا صحابی شیخین میں سے بھی بالخصوص جو ان سے مقدم ہوئے ہیں کسی نوکری میں، جو ان سے آگے مقدم ہوئے ہیں؟
بولیے کسی دلیل کی بنیاد پر اگر آپ کے اندر دیانت علمی ہے اور حیا کی کوئی رتی کا کروڑواں حصہ بھی ہے، مفتی صاحب لے آئیے، ان سے مقدم کر کے دکھائیے حرمت کردار میں، جن کے تقدس کی حرمت میں، جن کے کردار کی حرمت میں قرآن کی سینکڑوں آیات بطور مدحت نازل ہوئی ہیں، جو آپ لوگ ہضم کر گئے ہیں۔ لائیے اس ذات والا صفات سے تقدم۔ تکلیف آپ کو علی سے ہے، چونکہ علی نبوی دین کے ترجمان ہیں اور آپ اموی دین کے ترجمان ہیں، فرق اتنا ہے۔ مولا کائنات وہ ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے حرم میں ہوئی، اور ان کی بصارت جو آنکھیں ہیں وہ کھلی ہی تب ہیں جب چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا۔ تو یہ تقدم کسی شیخین علیہم الرضوان کے دامن میں ہے تو لے آئیے، دلیل سے ثابت کیجیے مفتی صاحب، اگر حیا نام کی کوئی شے ہے آپ کے اندر۔ پھر اس کے بعد سارا عرصہ حیات جو ہے آغوش مصطفیٰ میں گزرا ہے۔ اس تقدم اور تقدس کی کوئی ایک صورت پیش کر دیجئے کہ شیخین اس تقدم کے مد مقابل مقدم ہیں۔ پھر اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس اسلام کے آغاز میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے بعد سب سے پہلے مردوں میں جس نے لا الہ الا اللہ کو وج گج کے بیان کیا ہے اسے علی المرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ لائیے شیخین کو کتنے مقدم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت شام میں تجارت کر رہے تھے اور چاند دیکھ رہے تھے ابھی کہ جناب والا چاند آسمان کا گھومتا ہوا میری جھولی میں آیا ہے، پھر کچھ دیر لگی ہوگی۔ تو کیا یہ تقدم آپ کو یاد نہیں ہے؟ سارے تقدمات اس پر مبنی ہے، یہ مبنا ہے سارے تقدمات کا، ایمان پہلے لانے والے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لائے ہی جناب والا 7 سال بعد ہیں، 6 سال بعد ہیں۔ مفتی صاحب کس تقدم کی بات کرتے ہو؟ کون سی سنیت ہے؟ یہ سنیت نہیں ہے، یہ امویت ہے۔ کمال کی بات ہے، تقدم جو مقدم جانے وہ سنی ہو یار، یہ سنیت کی کس نے تعریف کی ہے؟ اور اس تعریف کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کسی کے پاس دلیل لے آئیں۔ ہم دلائل دے رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو، آپ پر واجب ہے کہ آپ بھی اگر شرعی مفتی ہیں تو پھر دلائل شریعہ سے دلائل پیش کریں، خیالات سے نہیں۔ 1000 سال کے بعد اٹھنے والے ایک شخص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کہہ دیا اس کو حجت بنا لیا ہے، اور نہ قرآن حجت ہے آپ کے سامنے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت والے ہیں وہی مقرب ہیں۔ اور سب سے پہلے جو سبقت ملی ہے، قربت کی سبقت ہے، صحبت کی سبقت ہے، ایمان کی سبقت ہے، اسلام کی سبقت ہے، وہ تو علی المرتضیٰ کے دامن میں، اہل بیت کے دامن میں ہے۔ آپ کس تقدم کی بات کرتے ہیں؟ کہاں مت ماری گئی ہے آپ کی؟ ویسے ہی آپ حواس باختہ ہو گئے ہیں مفتی صاحب اور تھک گئے ہیں، آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ شرعی مفتی ہیں۔ چلیے اس کے بعد جناب والا دعوت ذوالعشیرہ کا تقدم آیا۔ اس میں کون ہے جس نے بازو لہرا کر کہا کہ میں نبوت کی طاقت بنوں گا؟ یہ تقدم کس کو حاصل ہے؟ آئیے اس کے بعد دوسرا تقدم شیب ابی طالب کے حالات آئے۔ بولیے 3 سال تک مقتل نبوت پر مقدم ہو کر قتل ہونے کے لیے کون سویا ہے؟ شیخین میں کوئی گیا ہے؟ ایک رات تو پہرا ثابت کر دیں شیخین علیہم الرضوان کا کہ انہوں نے بھی جا کر چھپ کے کہیں کہا کہ علی آج تم آرام کرو، ہم آپ کی جگہ پر سوتے ہیں۔ لے آئیے یہ تقدم، آپ کی ساری شریعت پگھل جائے گی اگر ہم اس تقدم کے تقدس کو بیان کریں گے۔ کہاں پھرتے ہیں آپ؟ جو مقدم شیخین کو کرے وہ سنی ہے۔ یہ سنیت ہے جو حقائق کو پھینک دے اور جو جعلی تصور دین پیش کیا گیا ہے اس کو قبول کر لے، وہ سنی ہے۔ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ پھر آئیے مفتی صاحب اس تقدم کا تصور، آئیے شب ہجرت پر آ جائیے۔ شب ہجرت غار ثور کے اندر چھپ کر بیٹھنا، محفوظ طریقے سے پروٹوکول میں بیٹھنا، اگرچہ میں اس
کردار کی حرمت کو، کروڑوں نہیں لا تعداد سلام پیش کرتا ہوں اس وفا کی عظمت کو۔ لیکن آئیے، ننگی تلواروں کے سائے میں قتل ہونے کے لیے سونا یہ مقدم ہے۔ پہلے علی سوئے ہیں، علی شب ہجرت میں بھی مقدم ہیں۔ آئیے پھر غار ثور کے 3 دن کا تسلسل، جس کو بنیاد بنا کر ثقیفہ بنو سعدہ میں جناب والا خلافت کو ہنگامی طور پر قائم کیا گیا۔ تو بولیے میری جناب، اس سے پہلے جو تقدم تھا یہ بنیاد نہیں ہے؟ علی کا مقتل نبوت پر سونا تقدم نہیں ہے؟ یہ بنیاد نہیں ہے عظمتوں کی؟ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتل پر سونا یہ تقدم نہیں ہے؟ آپ سب تقدمات ہضم کر گئے، جو دین پر مشتمل تقدمات تھے، جو دلیل کی بنیاد پر تقدمات تھے، وہ سارے آپ ہضم کر گئے ہیں۔ ہاں، اب آئیے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، پہلا غزوہ بدر ہوا ہے، اس میں کون مقدم رہا ہے؟ ہوش کیجئے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کون ہے جس نے سب سے پہلے مقدم شہادت قبول فرمائی؟ وہ اہل بیت ہیں، وہ عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ اور کون ہے جنہوں نے اتنے کفار کو وہاں تحقیق کیا؟ وہ علی مقدم ہیں، جنہوں نے کفار کا راستہ روکے رکھا ذات نبوت پر، کسی کو آنے نہیں دیا جناب اللہ آگے بڑھ کر وار کرنے کے لیے یا زخمی کرنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے۔ اس کو تقدم کہتے ہیں، یہ جرت ہے۔ مفتی صاحب بولیے، پھر آئیے بدر میں چلتے ہیں، اپنا احد میں چلتے ہیں۔ کون ہے جس کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے ہیں؟ وہ اہل بیت مقدم ہیں شہادت میں۔ آپ احد میں جائیے نا، کون ہے جو درہ پر وہ تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر جو لوگ ہٹے، چھوڑا، اور کفار نے یلغار کی، کتنے لوگ مدینے میں آ گئے تھے، اور نبی کی حفاظت کے لیے مقدم کون تھا؟ بولیے مفتی صاحب، اگر دم خم ہے، غیرت نام کی کوئی چیز ہے، حیا نام کا کوئی ذرہ قطرہ ہے آپ کے وجود کے اندر، کہا بولیے کون ہے مقدم اس تصور سے، اس حالات سے جنہوں نے رسالت کی سینہ تان کر حفاظت کی ہے؟ کون ہے مقدم؟ کون ہیں جو فرار ہو کر، بھاگ کر، جان بچا کر؟ یہ میں ان پر الزام نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور یہ کوئی ان کا قصور بھی نہیں ہے، ہنگامی حالات بن جاتے ہیں۔ پر ایسے سنگین ترین حالات میں مقدم کون تھا جو حفاظت نبوی پر مامور تھا؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، وجود چھلنی ہو رہا ہے، لیکن علی سینہ تان کر مقدم ہو کر جب اپنا دے رہے ہیں کردار۔ آئیے، اس علی کو مؤخر کرنا سنیت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سنیت نہیں، یہ امویت ہے۔ پھر آئیے حنین میں آ جائیے، یہاں بھی جس وقت اچانک سے وار کیا جناب والا بنو ثقیف کے لوگوں نے حنین کے مقام پر جو گھات لگا کر بیٹھے تھے، تو وہاں بھی سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ حالات ایسے تھے، یہ کوئی قصور اور جرم نہیں ہے، اور نہ کوئی مطلب یہ شرعی مواخذہ ہے اس پر، لیکن اس وقت کون رہا ہے مقدم؟ جس نے رسول اللہ کے بغلہ کو، خچہ مبارک کو بھی تھامے رکھا ہے، رسول اللہ کی رکاب کو بھی تھامے رکھا ہے، اور درمیان میں کھڑے رہے ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ وہ اہل بیت ابتدا سے ہی مقدم ہیں، اور انتہا تک مقدم ہیں اور رہیں گے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدم ہونا اصلاً بھی ثابت ہے، شرعاً بھی ثابت ہے، اور طبعاً بھی ثابت ہے۔ آپ شیخین کو علیہم الرضوان کو اہل بیت کے مقابلے میں ذرا کسی شرعی دلیل سے مقدم کر کے تو دکھائیں۔ آپ کے پاس روئے کائنات میں کسی بریلوی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ جھانسا دیں گے کہ جناب اجماع ہوا ہے، وہ بھئی خلافت ایمان پر مبنی ہے یا ایمان خلافت پر مبنی ہے؟ تو محترم، یہ آپ کا قاعدہ بھی جعلی ہے اور تصور دین بھی جعلی ہے۔ تو جو اس جعلی دین کو قبول کرے وہ سنی ہے، اور جو اس جعلی دین کو قبول نہ کرے وہ سنی نہیں، وہ شیعہ ہے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ آئیے اب ہم اس تقدم کی حرمت کو دلائل کی عظمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے فرمایا، اقدمہم سلما، سارے لوگوں سے اقدم جو ہیں، صرف مقدم بھی نہیں، اقدم
جس سے آگے کوئی نہیں ہے وہ علی ہیں۔ اعلمہم علما، وہ علم جس سے آگے علم ہی کوئی نہیں ہے نبی کے بعد، وہ عالم ہیں۔ اعظمہم حلما، وہ شخص جو تدبر اور حلم میں سب سے آگے ہے۔ یہ نبوت کی گواہی ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ علی مقدم ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جو علی کو مقدم جانے وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو، ہم نبی کی مانیں یا مولوی جی آپ کی مانیں؟ لائیے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ سے کہیے کہ اس تقدم پر کوئی شرعی دلیل پیش کر دیں۔ نہیں ہے کسی کے پاس۔ سینکڑوں سال سے آپ نے ایک جھوٹ مار کر امت کو گمراہ کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے یہ قاعدے گھڑے ہیں۔ ان قیدوں کی وضع کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے دلیل شرعی کیا ہے؟ آپ شریعت کے مفتی ہیں؟ نہیں، آپ امویوں کے مفتی ہیں، نبوی دین کے مفتی نہیں ہیں آپ۔ آئیے ایک اور گواہی پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اول من اسلم علی، سب سے پہلے جو اسلام لایا وہ علی۔ یہ میں صحابہ کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ اور انس بن مالک بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قالا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، حضور نے بعثت کا اعلان فرمایا سوموار کو، اور علی نے سوموار کو ایمان قبول کر کے منگل کو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ صحابہ کی گواہی ہے۔ ابن عباس اول من صلی علی، سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ علی ہیں۔ یہ سیاستہ کی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ اور عمر بن میمون عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ، حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہ حضرت علی ہیں۔ آپ حضرت ابن عباس کو کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کے امام ہیں۔ پہلے شیعہ ہونے کی نص آپ نے بیان کی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ بھی سنیوں کا امام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، شیعہ اولیاء کے تصور میں۔ تو ابن عباس نے بھی یہی گواہی دی۔ بہت سارے صحابہ کبار علیہم الرضوان ہیں جنہوں نے جناب مولا کائنات کے مقدم ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ ایک حرف بیان کر دیں۔ وہ راضی کا وہ مخمصہ علیہ رحمہ کا کہ علی جب ایمان لائے تھے تو چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر جو ہے ایمان لائے تو وہ بڑے تھے، لہٰذا ان کا ایمان اتنا مفید نہیں جتنا حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان مفید ہے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ واہی خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور تعجب ہے، اگر بڑی عمر کے ایمان لانے میں افضلیت کی قطعیت کا تصور موجود ہے تو حضرت خدیجہ جب ایمان لائیں تو حضرت ابوبکر صدیق سے 18 سال بڑی تھی۔ مفتی صاحب کہاں جائے گا آپ کا تصور دین؟ تو یہ سارے تصورات جو ہیں کس بنیاد پر؟ اب آئیے حکم شرعی سماعت کیجیے۔ آپ کو شریعت آتی نہیں، آپ شریعت کے مفتی نہیں لگتے، آپ امویوں کے مفتی لگتے ہیں۔ مفتی صاحب کہاں آپ کی کل اور گڑا ہوا تصور دین، اور کہاں حقائق دینیہ؟ یہ دلیل شرعی میں پیش کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2۔ یہ بڑی معروف اور متواتر حدیث ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر فرمایا ایسا کرو کہ ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور یہ متبوع ہیں، تم ان کے تابع ہو۔ جی یہ اعلان نبوت ہے، اور کئی خطبات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جب آخری سانسوں کی خیرات دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اس حرمت کے گواہ ہیں کہ اس وقت بھی امت کو علی کے سپرد کیا ہے، علی کو مقدم رکھا ہے۔ کہاں ہوش گئے ہیں آپ کے؟ اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں فلا تقدموہما، قرآن اور اہل بیت سے تقدم نہ کرو۔ اب شارع علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان سے مقدم نہ ہو وہ، اور تم کہتے ہو کہ ان سے مقدم ہونا ہی مذہب حقہ کی دلیل ہے۔ یہ مذہب حقہ نہیں ہے، یہ اموی دین ہے، اس کا نبوی دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا تقصروا عنہما، ان کے مقام میں کسی کے مقابلے میں کوئی کسر، کوئی کسی قسم کی جناب والا کوئی یہ نہ کرو، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور ان کو نہ سکھاؤ، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔
اور ایک روایت میں آتا ہے فلا تسبقوہما، اور ان سے تو سبقت ہی حرام ہے۔ مفتی صاحب کہاں ہے آپ کا دین؟ کس دین کے آپ مفتی ہیں؟ کس شریعت کے آپ مفتی ہیں؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلسل پذیر خطبات کے مد مقابل ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا وہ قول جو مقدم سمجھے، اور جن کو قدرت نے مقدم کیا ہے، رسالت نے مقدم کیا ہے، صحابہ نے مقدم سمجھا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے نفوس قدسیہ نے ان کو مقدم سمجھا ہے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مؤخر کرنا اور ان کو مفضول کہنا یہ سنیت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ ایسی سنیت کو مسترد کر دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ڈرامائی تصور دین ہے، یہ خدائی دین نہیں ہے، یہ معاویائی دین ہے، یہ خدائی دین نہیں ہے، یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ اور مفتی صاحب اموی دین کے ترجمان بیٹھ کر ہماری پیش کردہ احادیث پر معارضہ دے رہے ہیں، تو اب میرے خیال میں عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ آپ سے تقاضا ہے فقیر کا کہ آپ دلیل شرعی سے شیخین کا ثقلین پر تقدم بیان کریں۔ جس بھی امام کے ٹائٹل پر آپ اس کو اپنا تقدم کہہ رہے ہیں اور سنیت کی شناخت قرار دے رہے ہیں، تو اسی امام سے ہی پوچھ کر بتا دیجئے جناب والا، اسی امام سے ہی پوچھ کر بتا دیجئے کہ جناب والا بتائیے کون سی دلیل سے شیخین جو ہیں ثقلین پر مقدم ہیں؟ دلیل شرعی ہو، قرآن ہو، فرمان رسالت ہو۔ آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی مفتی صاحب۔ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے مقدم ہونے کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے۔ آپ میں اگر دم خم ہے، غیرت نام اور حیا نام کا کوئی قطرہ ہے، تو پھر آئیے میدان میں دلیل شرعی سے اہل بیت علیہ السلام کا مؤخر ہونا بیان کر دیجئے۔ یہ نہ تماشا کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنو سعدہ کے اندر کہا تھا کہ یہ ثانی اثنین کا ٹائٹل رکھنے والے ہم سے افضل ہیں۔ ثانی اثنین سے پہلے بھی کوئی تقدم موجود ہے؟ ہاں جی، حیرت ہے اس بات پر۔ غار ثور کا تقدم یاد ہے تو تلواروں کے سائے میں، ننگی تلواروں کے سائے میں قتل ہونے کے لیے سونا جو ہے، یہ تقدم نہیں یاد کسی کو؟ یعنی شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تک علی سوئے، یہ تقدم نہیں کسی سے، مطلب کسی کے نقشہ خیال میں؟ آئیے مفتی صاحب، ہم نے آپ کے تقدم کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کے جو سنیت کا ٹائٹل ہے، جو مقدم جانے اہل بیت کو، وہ سنی نہیں ہے، یہ ہے جو قرآن بھی ان کو مقدم کہتا ہے، رسول بھی ان کو مقدم کہتے ہیں، صحابہ بھی ان کو مقدم کرتے ہیں۔ بولیے وہ کون سا ایسا تقدم ہے جو آپ لیے پھرتے ہیں مفتی صاحب؟ لائیے، تو ہم نے آپ کے اس جعلی خود ساختہ حجرہ ساز دین کی جڑ اکھاڑ دی ہے اور آپ کے نقطہ نظر کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ آئیے اپنا دامن چاک رفو کر کے دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔